کیا آپ بھی روزانہ محنت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن نہ دولت آتی ہے، نہ سکون، نہ بیماریاں جاتی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شاید آپ نے وہ دروازہ ہی نہیں کھٹکھٹایا جس کے پیچھے سب خزانے چھپے ہیں؟ دیکھیں، عصر کی نماز کے بعد ایک خاص لمحہ ہوتا ہے جہاں زمین پر جھکے ہوئے انسان کی پکار عرش الہی تک گونجتی ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب فرشتے اپنی پلکیں بچھاتے ہیں اور اللہ سننے لگتا ہے خاموش دعاؤں کی زبان۔ اور اگر اس گھڑی ایک مخصوص تسبیح، اللہ کے اس مبارک نام کو لیا جائے جس کے ذکر سے خزانے کھلتے ہیں، بند دروازے ہلنے لگتے ہیں اور بے رحم تقدیر مہربان ہو جاتی ہے، تو دوستو، بھائیو بہنوں، تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ ایک چھوٹا سا نام ہے، لیکن جب اسے عصر کی نماز کے بعد دل سے پکارا جائے تو رزق ایسے گرتا ہے جیسے آسمان سے بارش، بیماری ایسے جاتی ہے جیسے صبح کی روشنی رات کو نکلے، یعنی کہ اور دل کو سکون ایسا ملتا ہے جیسے مکہ کے صحن میں بیٹھ کر تلاوت کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ نبی پاک کا فرمان رزق و دعا کے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے، اور فرمایا جس نے اللہ کا یہ خاص نام صدقے دل سے پکارا، اس پر آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ یعنی کہ تشریح میں اضافہ کریں کہ کیسے دعا کا وقت اہم ہے، خاص کر عصر کے بعد۔ میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس نہ گھر تھا نہ روزگار، ایک دن عصر کی نماز کے بعد بیٹھے، دل سے یہ تسبیح کی، اور آج ان کے پاس اتنا ہے کہ دوسروں کو بھی دیتے ہیں۔ لیکن راز کیا تھا؟ نہ صرف تسبیح بلکہ یقین، وقت اور طریقہ۔ آپ نے سمجھنا ہے، اگر آپ بھی ہر بیماری سے شفا چاہتے ہیں، دولت کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں، سکون، محبت، عزت، رزق، تو صرف ایک بار عصر کی نماز کے بعد اس نام کو صدقے دل سے پکار کر دیکھو۔ یہ صرف تسبیح نہیں، یہ ایک دروازہ ہے جسے صرف دل کی چابی سے کھولا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو اس راز تک مکمل رسائی چاہیے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، شیئر کریں اور میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ آپ کو بتائیں گے وہ مخصوص نام جو خزانے کھولنے کے لیے کافی ہے۔ عصر کی اذان، غروب آفتاب کے مناظر، سجدے میں گرتے ہوئے لوگ، آنسو دعاؤں کی تصویریں، غریب کی جھونپڑی، اور پھر اچانک بڑی نعمتیں، قرآن کی تلاوت۔ دیکھیں، شروع میں آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنا ہے۔ دیکھیں دوستوں، جس دن میں نے یہ وظیفہ سنا، میرے جسم میں ایک لرزہ سا دوڑ گیا۔ نہ وہ آیت عام تھی، نہ وہ نام کسی کتاب میں کھلے لفظوں میں لکھا تھا، بس وہ عصر کے بعد کا لمحہ تھا۔ ہوا رکی ہوئی تھی، وقت جیسے تھم گیا تھا، اور کسی نے میرے دل میں ایک بات ڈال دی جیسے آسمان سے آئی ہو کہ اب کہہ دو وہ نام، اب کھولو وہ دروازہ۔ لیکن میں نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیں۔ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے دوستوں، اللہ نے قرآن میں کچھ ایسے راز رکھے ہیں جنہیں ہر کوئی نہیں پڑھتا، نہ ہر آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ ہر دل سمجھ سکتا ہے۔ وہ راز جو صرف بند دروازوں کے پیچھے رکھے گئے ہیں، اور صرف وہی کھولتا ہے جس کا دل پاک ہو، یقین زندہ ہو، اور جس نے وقت چنا ہو صحیح۔ دیکھیں، جس نے عصر کے وقت زمین پر پریشانی رکھی، یعنی کہ آنکھوں میں آنسو، دل میں تڑپ، اور زبان پر بس ایک وہ نام جو عام نہیں، لیکن جب وہ نام لیا جاتا ہے تو اوپر آسمانوں سے روشنی کا ایک دروازہ کھلتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اب اس کی تقدیر بدلو، اب اسے عطا کرو۔ میں نے اس تسبیح کے اثرات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ایسے لوگ جن کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا، چند دنوں میں ان کے دروازے پر خیرات نہیں، دعائیں، یعنی کہ دعائیں لینے والے آنے لگے۔ ایک بوڑھی ماں نے بس ایک ہفتہ
عصر کی نماز کے بعد وہی عمل کیا جو کسی نے اسے راز کی طرح تھما دیا تھا، اور پھر جو ہوا، ڈاکٹرز حیران، خاندان خوش، اور خود وہ ماں سجدے سے نہ اٹھیں۔ کیا آپ وہ نام جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ رزق آپ کو تلاش کرے، بیماری آپ سے بھاگے اور تقدیر آپ کے حق میں جھک جائے؟ تو جان لیجئے وہ نام آسان نہیں، نہ زبان پر لانے والا ہر ایک نام ہے، اور نہ ہر دل میں اس کو اٹھا سکتا ہے۔ دیکھیں، مجھے بتایا گیا تھا کہ اگر یہ عمل بتا دیا گیا تو ہر سننے والا اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ نور ہے، اور نور صرف پاک دلوں کو ملتا ہے۔ میں بتا سکتا ہوں، لیکن کیا آپ سننے کے قابل ہو؟ دیکھیں، یہ عمل اللہ والوں کا بتلایا ہوا ہے، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں ہے، یہ ایک خزانے کی چابی ہے۔ اگر آپ اسے کھونا نہیں چاہتے تو اس ویڈیو کو محفوظ کریں، شیئر کریں، اور میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل سنتے جائیں، تاکہ آپ کی زندگی بھی سنور جائے، تاکہ اللہ پاک آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد کو پورا کر دیں۔ اللہ والوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، پورا عمل آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھنا ہے۔ جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے ہوتے ہیں انہیں انہی ترتیب سے پڑھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ بس سچے دل سے، پورے یقین سے پڑھ لیں، اللہ پاک آپ کو بہت دے گا، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، ہماری اجتماعی دعاؤں میں جلدی جلدی شامل ہو جائیں، تاکہ آپ لوگ بھی آمین کہہ کر اجتماعی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ کسی ایک کی آمین سے سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم تیری چوکھٹ پر آ گئے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل لے کر، خالیات، آنکھوں میں نمی، دل میں وہ درد جو کسی کو نہ بتا سکے۔ یا اللہ، اب سن لے، اب رحم فرما دے۔ اب میرے رب، ہم بہت گناہ گار ہیں، پر تیرے ہی بندے ہیں۔ ہم نے سب سے مانگا، سب سے جھکے، یعنی کہ سب سے جھکے، پر آخر کار تیرے ہی در سچا لگا۔ یا اللہ، جن کے ماں باپ بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جن کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں انہیں اپنی رحمت میں لے لے، جن کی ماں راتوں کو جاگتی ہے اولاد کے لیے ان کے سجدے قبول فرما، جن کے باپ مزدوری کر کے تھک گئے ہیں ان کے رزق میں وسعت عطا فرما دے۔ یا رب، جن کے گھروں میں فاقے ہیں ان کے چولہے جلا دے، جن کے ہاتھ خالی ہیں انہیں خیرات کرنے والا ہاتھ بنا دے، جن کے دل قرض سے بوجھل ہے ان کا قرض ادا ہو جائے۔ یا اللہ، آسانی فرما دے۔ یا اللہ، ہماری بیٹیوں کے نصیب کھول دے، ہماری ماؤں کی دعاؤں میں اثر پیدا فرما دے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں وہ رزق دے جو بے حساب ہو میرے مولا، جو کہیں سے آ جائے جہاں ہم نے سوچا بھی نہ ہو۔ اے رب کائنات، جب راتوں کو ہم روتے ہیں کسی کو نہیں بتا سکتے، تو سن لے، تو دیکھ لے، تو بخش دے۔ ہماری ہر خاموش دعا جو ہم نے صرف اپنے دل میں مانگی، اسے اپنے فضل سے قبول فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے دشمنوں کے سر سے بچا لے، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہمیں ہدایت دے، ہمارے دلوں کو اپنی طرف موڑ دے، ہمارے نفس کو قابو میں کر، ہمیں اپنے نور سے بھر دے۔ یا کریم، یا رحیم، جس نے یہ ویڈیو دیکھی سنی دعا میں آمین کہے، تو اس کے دکھ ختم کر دے، اس کے رستے کھول دے، اسے ایسی دولت دے کہ وہ اوروں کا سہارا بن جائے، ایسا سکون دے کہ راتوں کی نیند لوٹ آئے، ایسا نور دے کہ چہرے چمک اٹھیں، دل پاک ہو جائے۔ اے اللہ، ہمیں وہ راز عطا کر جو تو صرف خاص بندوں کو دیتا ہے۔ ہمیں اس وظیفے کی برکت سے جس کا ذکر ہم نے سنا، جس کے لیے دل تڑپ اٹھا، لیکن ابھی تک ہم نے صرف اشارہ پایا، یا اللہ اگر ہم اس قابل ہیں تو ہمیں اس نام تک پہنچا دے، اس ذکر تک۔ اس کے بعد فکر ختم ہوتی ہے اور زندگی میں بہار آ جاتی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے عصر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد، دیکھیں اس عمل کے 2 وقت بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے غور سے سمجھیے گا۔ آپ چاہیں عصر کی نماز کے فوراً بعد جا نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، یا آپ عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں کسی وقت بھی پڑھ لیں۔ آپ لوگ تنہائی میں، بالکل جب تنہا ہو، جب دنیا جہاں سے بالکل فارغ ہو جائے، اس عمل میں پڑھنا، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، عصر کی نماز کے فوراً بعد ایک نام لیا جاتا ہے، یہاں تھوڑی دیر سانس روک کر رکھیں۔ صرف آپ نے کرنا کیا ہے؟
آپ نے اور دل میں پکارو اگر یہ فعل میرے لیے بتایا گیا ہے، اگر یہ میرے نصیب میں ہے، اور پھر انتظار گمان کی کوشش سے آپ کو ایسی روشنی محسوس ہوگی۔ پہلا وظیفہ آپ نے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے، پھر دوسرا مرحلہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، عصر کی نماز کے بعد آسمانوں پر ہلچل مچ جاتی ہے، فرشتے صفے باندھ لیتے ہیں اور زمین پر ان گھروں کی طرف اترتے ہیں جہاں دل کچھ مانگنے کے لیے بے چین ہو، جہاں زبان پر ہو صرف اللہ کے کچھ چھوٹے چھوٹے مگر بہت بڑے نام۔ دیکھیں یہ وقت روزمرہ کی تھکن، شور اور دنیا کے ہنگاموں کے بعد کا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دعائیں بہت خاموشی سے آسمان کو چیر دیتی ہیں اور کچھ ایسی آوازیں سنی جاتی ہیں جو عام انسانوں کو نہیں سنائی دیتی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو عصر کی نماز کے بعد برائے رزق اور دولت کے اس معجزاتی عمل میں، مشکل کشا عمل میں، بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں کو دور کرنے والے عمل میں، دیکھیں اگر آپ کے اوپر اگر کوئی بندش ہے، عمل ہے، جادو ہے، بد نظری ہے، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس عمل کے پڑھتے ہی دور ہو جائے گا۔ دیکھیں یا اللہ دولت کے دروازے کھولنے والا راز ہے۔ یا اللہ صرف ایک پکار نہیں بلکہ یہ اس ذات حقیقی کو بلانا ہے جو ہر خزانے کا مالک ہے۔ قرآن میں حیرت انگیز نقطہ ہے، واللہ خزائن السماوات والارض، سورۃ المنافقون 7 میں آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اللہ ہی کے ہیں۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ یا اللہ تو وہ دراصل آسمانوں و زمینوں یعنی کہ خزانوں کے مالک کو براہ راست پکار رہا ہے۔ یا اللہ کو صرف دولت کے لیے نہیں بلکہ دل سے حاجت، فاقوں، آنسو، امید اور مکمل بھروسے کے ساتھ پکارا جائے تو آسمان سے ایسے فرشتے اترتے ہیں جو بندے کی روزی کا انتظام کرتے ہیں، جنہیں ملائکہ رزق یعنی کہ ملائکۃ الرزق کہا جاتا ہے۔ یا محمد وہ نام جس کے صدقے رزق کی بارش ہوتی ہے۔ جب کوئی مومن دل سے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے تو صرف زبان نہیں ہلتی بلکہ آسمانوں میں نور کی لہریں دوڑتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول پاک نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کی 10 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ یعنی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا محض ادب نہیں بلکہ یہ تو ایک دعائیہ خزانہ ہے۔ ہر مرتبہ یہ نام لینا گویا 10 دعاؤں کا ذخیرہ ہے۔ دیکھیں کچھ اولیاء اللہ کا ماننا ہے کہ جو شخص یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر دل سے حضور کو وسیلہ بناتا ہے، اس کے مقدر میں لکھی گئی غربت مٹ جاتی ہے۔ ایک رات ایک فقیر شخص نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر صرف یہی کہا، یا اللہ یا محمد میں خالی ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے آپ کی توجہ کے۔ اسی رات خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک سفید لباس میں نورانی ہستی اسی ایک تھیلی دیتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے، ھذا رزق من السماء ببرکتی، یا اللہ یا محمد یہ آسمان سے رزق ہے، یا اللہ یا محمد کے وسیلے سے صبح جب وہ جاگا اسے اپنے گھر میں وہی تھیلی ملی سونے کے دینار سے بھری ہوئی۔ یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 پکاریں ایک معجزہ ہے۔ علماء روحانیت فرماتے ہیں جب زمین پر کوئی شخص یا اللہ کہہ کر آنکھیں بند کرے اور دل سے یا محمد کہے تو اس کی دعائیں زمین و آسمان کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچتی ہیں اور لوح محفوظ میں اس کے رزق کے دروازے فوراً سے کھل جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک مخصوص وقت ہے عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے جب آسمان سے خود فرشتے اترتے ہیں جنہیں ملائکۃ المرقتہ کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے ان گھروں کا طواف کرتے ہیں جہاں کوئی یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل سے پکار رہا ہوتا ہے۔ یہ فرشتے اس گھر میں برکت، دولت، محبت اور حفاظت کے روحانی انعامات چھوڑ جاتے ہیں۔ یا اللہ یا محمد کہنا ایک خزانہ ہے جو روح کو روشن کرتا ہے، دل کو دل کی تنگی کو کشادگی میں بدلتا ہے، فاقوں کو نعمتوں میں اور غربت کو غنی میں بدل دیتا ہے۔
دیکھیں کبھی کسی نے صرف 2 لفظ بولے یا اللہ یا محمد اور اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ان 2 ناموں میں ایسا راز ہے جو آسمانوں کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دیتا ہے۔ دولت کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں اور تقدیر کو نیا لکھا جاتا ہے۔ آج آپ سنیں گے وہ حقائق جو شاید آج تک کسی نے آپ کو نہ بتائے ہوں۔ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنے والا ساری زندگی اللہ پاک کے حکم سے دولت میں، پیسوں میں، روپیوں میں کھیلے گا۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اللہ والو، آپ نے دیکھیں ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ دیکھیں درود ابراہیمی پڑھ لیں یا تو پھر آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھ لیں۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، درود شریف پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر عصر کی نماز کے بعد کے اس مجرب ترین عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھنا ہے تو 1 کاؤنٹ ہوگا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اسی طریقے ترتیب سے آپ نے یہ مجرب ترین وظیفہ یا اللہ یا محمد کا اس مجرب ترین عمل میں پہلے نمبر پہ شامل کرنا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا۔ دیکھیں دوستوں، تعداد میں کمی پیشی بالکل نہ کیجیے گا۔ دیکھیں کبھی کبھی صرف 1 جملہ ہوتا ہے۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ پڑھتے ہی دوسرا وظیفہ یا ربنا، ایک ایسا جملہ اور پوری کائنات اس کے لیے جھکنے لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہر در بند تھا، ہر راستہ ختم ہو چکا تھا، لیکن اچانک کوئی غیبی در کھل گیا۔ آج ہم عصر کی نماز کے بعد ایک ایسے وظیفے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو صرف زبان پر نہیں، روح پر اثر کرتا ہے، اور اس عمل میں سب سے پہلی صدا یا ربنا آپ نے 2 نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یا ربنا کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے رب، لیکن حقیقت میں اس کا مطلب صرف پکار نہیں ہوتا، یہ محبت ہے، عاجزی ہے، فریاد ہے، التجا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو قرآن پاک میں 13 سے زائد بار آیا ہے۔ دیکھیں ہر بار کسی فریاد کے ساتھ، کسی مانگ کے ساتھ، کسی سجدے سے، کسی آنسو سے، کسی قربانی سے۔ قرآن میں انبیاء کرام علیہ السلام نے جن لفظوں سے بار بار دعا مانگی وہ یہی تھا یا ربنا کے الفاظ۔ دیکھیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، ربنا لا تخزنا، ربنا اغفر لنا، یعنی کہ یہ سب وہ مقام ہے جہاں ربنا نے آسمان ہلا دیے، زمین کے خزانے کھلوا دیے۔ عصر کی نماز کے بعد کا وقت دن کے ان آخری لمحوں میں سے ہوتا ہے جہاں دنیا کا رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ خاص بندوں کے لیے بچایا جاتا ہے۔ اس وقت پڑھا جانے والا یا ربنا ایسا ہوتا ہے جیسے خزانوں کا در کھٹکھٹایا جائے۔ یہ وقت ہے جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، تیرا فلاح بندہ تجھے پکار رہا ہے، تو سخی ہے، تو رحیم ہے، تو اس پر اپنا خزانہ کھول دے۔ ایک بیوہ خاتون جن کے پاس کچھ نہیں تھا، عصر کی نماز کے بعد روزانہ صرف اتنا کہتی یا ربنا تو ہی میرا کفیل ہے۔ چند دنوں میں اس کے بیٹے کو بیرون ملک نوکری ملی۔ اسی گھر میں برکت ایسی آئی کہ پورے محلے کو روز فوری کھانا ملنے لگا۔ پوچھنے پر اس ماں نے بس اتنا کہا میں صرف یا ربنا کہتی ہوں کیونکہ وہ میرا رب ہے اور رب کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ علماء فرماتے ہیں جس نے یا ربنا کو دل سے پکارا اس کا رزق یعنی مقدر سے زیادہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ پکار ہے جس پر رزق کی قسم کے 4 فرشتے حرکت میں آتے ہیں، رزق کو تلاش کرتے ہیں، بندے کی سمت لے کر آتے ہیں، شر سے محفوظ رکھتے ہیں اور اچانک خوشخبریاں دیتے ہیں۔ یا ربنا آنکھوں میں عاجزی، دل میں نرمی، زبان پر یقین اور سب کچھ اس رب کے سپرد جو کہتا ہے ادعونی یا ادعون استحب لکم، یعنی کہ تو اے سننے والے اگر تو بھی کسی پریشانی، کسی
قرض کسی حاجت کسی محرومی میں ہے تو عصر کی نماز کے بعد ایک جگہ بیٹھ جاؤ، صرف یہ کہے یا ربنا۔ ہاں، بار بار دل سے یقین سے وفا سے دیکھنا تیری قسمت کیسے پلٹتی ہے اور دولت سکون محبت خوشخبریاں کیسے تیرے دامن میں اترتی ہیں۔ اب آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کرتے ہوئے دوسرا وظیفہ پورے 100 بار ایک تسبیح پڑھنی ہے عصر کے بعد کے اس مجرب ترین عمل کا۔ اب تیسرے نمبر پر یہ 3 نام بڑے طاقتور ہیں، آخر میں پڑھ کر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر عصر کی نماز کے فوراً بعد یا عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں آپ نے اس پورے عمل کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی زندگی کی تمام مشکلوں کو پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ اب یہ 3 نام بڑے خاص ہیں جو آپ نے اس عمل میں شامل کرنے ہیں۔ دیکھیں، اول آخر درود شریف کم از کم ایک بار لازمی پڑھیے گا، اور جب شروع میں درود شریف پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو پہلا وظیفہ بتایا، پھر دوسرا اور تیسرے نمبر پر اللہ پاک کے 3 عظیم ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو۔ دیکھیں، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یعنی کہ تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو 2 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے اس معجزاتی وظیفے کو عمل کے آخر میں اپنی تمام حاجتوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، رزق اور دولت کے لیے، بند کاروبار کے لیے، اپنی ہر مشکل رشتوں میں بندش کے لیے، بے اولادی کے لیے، ظالم کا ظلم ختم کرنے کے لیے، شوہر ظالم، ساس ظالم، کوئی بھی رشتہ اگر آپ پر ظلم کرتا ہے، عمل کے پڑھتے ہی ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا، نفرت کرنے والے آپ سے محبت کریں گے، پوری دنیا انشاءاللہ آپ کی مٹھی میں ہوگی، پوری دنیا کے نفرت کرنے والے انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی آپ سے محبت کریں گے، کیونکہ یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے، یہ خزانوں سے جھولیوں کو بھرنے والا عمل ہے۔ اس عمل کے پڑھتے ہی بڑی سے بڑی مصیبت پریشانی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ والو، آپ نے فوری طور پر عمل کا تیسرا وظیفہ 7 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر خوب دعائیں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔